جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، لا تعداد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کل کی چھٹی اور اس کی وجہ آپ کو علم ہے کہ نوٹس کے سلسلے میں مجھے کافی دیر ہوئی اور پھر ہم رات کو تقریباً 11 بجے ہم گھر پہنچے ہیں، تو کلاس نہیں ہو سکی، اس کا مجھے دکھ بھی ہے۔ تو بہرحال کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک آپ کا پیپر نہیں ہوتا، آپ کے لیکچرر کا ٹیسٹ، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ ہم کرتے رہیں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس گروپ کو مضبوط کریں، بھرپور اس کے ساتھ تعاون کریں، اور وہ سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ایک اچھی بات دوسروں تک پھیلانا ہوتا ہے، ایک اچھی ویڈیو دوسروں تک پھیلانا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ خود تیاری کریں۔ جتنے آپ لوگ زیادہ کلیئر ہوں گے تو وہ میرے لیے خوشی کا باعث ہو گیا اور میرے لیے عزت اور توقیر کا باعث ہے۔ تو میری یہی خواہش ہے، آپ لوگوں سے کوشش بھی کریں، آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے اندر کامیاب فرمائے۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو وائٹ بورڈ کلیئر نظر آ رہا ہے جی؟ جی سر، کلیئر۔ چلیں اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں جی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے فقہ و علوم الفقہ پہ۔ فقہ و علوم الفقہ یہ ایک اہم چیپٹر ہے، اور اس حوالے سے ایم اے اسلامیات کا پارٹ 2 کا جو پہلا کمپلسری سبجیکٹ ہے، آج ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اصول فقہ پہ اور اس کے جنرل کویسچن پہ اور اس کی کتابیات پہ آج ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو خاص طور پر جتنے بھی پرائیویٹ لوگ ہیں یا مدارس سے پڑھے ہوئے مدارس والوں کو بھی بہرحال یہ چیزیں آتی ہیں، تو جتنے پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بڑی توجہ سے آج کا لیکچر سنیے گا، آج کا بھی کل کا بھی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جو کویسچن ہیں آپ کے وہ آپ کے حل ہو رہے ہوں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ کتب کا تعارف آپ کے سامنے فقہ و علوم الفقہ پہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الام۔ کتاب الام کا جو کتاب الام ہے اور الرسالہ، اس کے مصنف ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور الموافقات فی الاصول، الموافقات فی الاصول، اس کے مصنف جو ہیں ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ نور الانوار، اب ان کے بارے میں سوال آ جاتا ہے کہ نور الانوار جو ہے اس کے مصنف کون ہے؟ تو نور الانوار کے جو مصنف ہے ملا جیون، ملا جیون اس کے مصنف ہے نور الانوار کے۔ اصول شاشی، اصول شاشی آپ کے سلیبس میں ایک شامل کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہے نظام الدین شاشی۔ اس کے بعد اصول فقہ، اصول الفقہ جو ہے یہ 2 کتابیں ہیں۔ اچھا یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا، اصول فقہ جو ہے عبد الوہاب خلاف کی، عبد الوہاب خلاف کی، اور اس کے بعد الوجیز فی اصول الفقہ، الوجیز فی اصول الفقہ۔ اب اس کے مصنف ہے عبد الکریم زیدان، عبد الکریم زیدان اس کتاب کے مصنف ہے۔ آپ کے جو سلیبس میں ایک جو متن کی کتاب ہے وہ ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد۔ یہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ابن رشد جن کا فلسفے کے اندر بھی بڑا ایک اہم نام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اصول التشریع الاسلامی، اس کے مصنف جو ہیں علی حسب اللہ،
یہ اس کے مصنف ہے. اس کے بعد ہے ارشاد الفحول. یہ بڑی اہم کتاب ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے. ارشاد الفحول من علم الاصول. یہ علامہ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ہے فقہ السنہ. اس کے مصنف ہے سید ثابت. اس کے بعد الانصاف فی بیان سبب الاختلاف. الانصاف فی بیان سبب الاختلاف. اب یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں, ان کا میں صرف تعارف آپ کو یہاں پہ بول دیتا ہوں, آپ کو انشاءاللہ اسی سے یاد ہو جائے گا. تو عقد المجید فی احکام الاجتہاد والتقلید, یہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ میں آپ کو نوٹس شیئر کر دوں گا. فلسفہ تشریع الاسلام, علامہ صوفی مقسمانی کی اسلامی قانون کی تدوین, امین احسن اصلاحی. جواہر الفقہ مفتی محمد شفیع. جواہر الفقہ مفتی محمد شفیع کی کتاب ہے. جواہر الفقہ مفتی محمد شفیع. احکام شریعہ میں حالات و زبانہ کی رعایت, مولانا تقی امینی. اور اجتہاد مولانا تقی امینی کی, یہ اجتہاد بھی ہے. آپ ایک بتا دیں کہ فقہ کی سب سے قدیم ترین جو کتاب کہی جاتی ہے وہ زیدیہ فرقے کی کہی جاتی ہے, وہ ہے کتاب المجموع. یہ سب سے یہ سوال پچھلے سال آ چکا ہے. محاضرات فقہ جیسے محاضرات قرآن ہے, محاضرات حدیث ہے, محاضرات سیرت ہے, ایسے محاضرات فقہ ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی کی فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر, یہ 3 دفعہ سوال آ چکا ہے. فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر, یہ اس کے مصنف ہے مولانا تقی امینی. یہ 2-3 دفعہ سوال آ چکا ہے. مسئلہ اجتہاد مولانا حنیف ندوی. فقہ اسلامی کے دہلی ماخذ مولانا محمد نعمان. الفقہ الاسلامی و ادلہ, یہ ہے علامہ وہبہ زہیلی. اور المبسوط, یہ امام سرخسی. المغنی ابن قدامہ حنبلی. المغنی کتاب آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے, ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی ایک اہم کتاب ہے. اس کے بعد تاریخ فقہ خضری بکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کتابیں ہیں تقلید کی شرعی حیثیت مولانا تقی عثمانی. البرہان امام الحرمین عبد المالک جوینی شافی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے بدائع الصنائع ترتیب الشرائع علامہ علاء الدین کاسانی. تو یہ جو کتابیں ہیں الدر المختار علامہ علاء الدین حسقیفی. یہ الرد المختار, ایک در المختار ہے علامہ علاء الدین کے, اور ایک الرد المختار یا در المختار پر ایک حاشیہ ہے جو کہ علامہ ابن عابدین شامی کا ہے, علامہ ابن عابدین شامی کا. تو آخری کتاب جو ہے وہ مسلم الثبوت, یہ قاضی محب اللہ بہاری کی ہندی کی ہے, اور جمع اور جوامع یہ تاج الدین سبکی کی ہے. تو یہ ایک اہم ترین کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اب ہم اصول فقہ پہ بات کرنے لگے ہیں. اصول فقہ یاد رکھیے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر جو ہے نا سوالات اسی میں سے آتے ہیں, اور ان چیزوں کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے. یہ نوٹس میں یہ چیزیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں نوٹس کے اندر, ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی بنائے تھے. تو اب ہم بات کرتے ہیں یہ فقہ و اصول فقہ کی, اور اس میں جو تعریفیں ہیں خاص طور پر ان کی ہم بات کریں گے. آپ نے یہاں پہ جنرل تعریفوں کو دیکھنا ہے, ان کی اقسام کو دیکھنا ہے بس, اور اگر کوئی اس کے بارے میں اہم سوال ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا. ویسے فقہ و اصول فقہ کا سلیبس ایک بہت بڑا سلیبس ہے,
ہم وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ کو ایم فل لیکچرر اور پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ کے لیے اور دیگر جو مقابلہ جاتی امتحانات ہیں اس کی تیاری کے لیے آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ جو آپ کو یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے یہ انتہائی اہم ترین سوالات ہیں جس سے آپ کو سوالات آتے ہیں اور یہ ایک نچوڑ ہے. لہٰذا ہم نے ساری چیزیں نہیں کرنی ہوتی, ہم نے بہت ڈیٹیل اسٹڈی نہیں, مگر جتنا ہم یہاں پہ کرتے ہیں یہ انتہائی ڈیٹیل اسٹڈی ہے. تو اب ہم ذرا یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں اصول فقہ کو. اصول فقہ میں خاص, عام, مشترک, معول, مشترک اور معول. یاد رکھیے یہ ٹاپک بڑے اہم ہے اور ان کے بارے میں جو ہے نا سوالات کافی سارے آتے ہیں. ان کے بارے میں سوالات آپ کو کافی سارے آتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پرائیویٹ لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ملتی. اب وہ خاص کسے کہتے ہیں؟ فقہ کے اندر ہم سمپل سے اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ جو انفرادی حیثیت سے خاص معنی پر بولا جائے, وہ جو انفرادی حیثیت سے خاص معنی پر بولا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاص. اب خاص کی جو نوع کے اعتبار سے یعنی کہ اس کی 3 قسمیں, اس پہ عمل واجب ہے, اس پہ عمل واجب ہے. یہ حکم بھی پوچھا جاتا ہے مگر یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. خاص کی کتنی قسمیں؟ 3. خاص کی اقسام کتنی ہیں؟ 3. ایک ہوتی ہے خاص ہوتا ہے فرد کے اعتبار سے, ایک. دوسرا ہے نوع کے اعتبار سے, 2. تیسرا ہے جنس, مرد اور عورت کے اعتبار سے. نوع ہوتا ہے کہ جو اقسام ہیں, انسان ہے, حیوان ہے, اس کے اعتبار سے. یہ 3 قسمیں صرف آپ نے. اب ہم آگے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر یہ ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے. وہ جو انفرادی حیثیت سے کسی خاص معنی پر بولا جائے اس کو ہم کہتے ہیں خاص, اور اس پر عمل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اور اس کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 اقسام ہیں, فرد, نوع, جنس. یہ آپ نے یاد رکھیں. اس کے بعد عام. عام ہر وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت کو اپنے اندر شامل کرے, یعنی کہ ایسا لفظ جس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوں. اب اس کی جو ایک مثال ہے, اس کی جو اقسام ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے خاص مخصوص عنہ الباس, بعد حصے کو مخصوص کرنا, اور ایک ہے مخصوص غیر مخصوص عنہ الباس. یعنی کہ مخصوص حصے کو نہ کرنا, مخصوص حصے سے بعض کو خاص کر لینا, اور مخصوص حصے سے بعض کو خاص نہ کرنا. یہ اس کی مثال ہے اور 2 اس کی اقسام ہیں. بس آپ نے اتنا یاد رکھنا. اب ہم بات کرتے ہیں, میں بالکل اس پہ جامع بات کر رہا ہوں اور مختصر بات کر رہا ہوں جو آپ کے پیپر کے متعلقہ ہے. مشترک کون سا لفظ ہے؟ اصل میں نا یہ آپ کے انٹرویو میں بھی سوال آنے چاہیے. اس طرح کے سوالات آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں بھی, جو ایم فل پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ ہے اس کے اندر بھی آنے والے ہوتے ہیں. تو مشترک کون ہوتا ہے؟ مشترک کی کیا تعریف ہے؟ مشترک آپ کو بتا دیں کہ مشترک وہ لفظ 2 یا 2 سے زیادہ ایسے معانی پر مشتمل, 2 یا 2 سے زیادہ ایسے معانی پر مشتمل جو الفاظ ہوتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترک. یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ایسے معنی پر مشتمل ہو جن کی آواز سیم ہے, ریمنگ ورڈز ان کو کہتے ہیں, جن کی آواز سیم ہے
مگر معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معنی ان کا آپس میں اختلافی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشترک۔ اب اس کی مثالیں آپ سمپل سی ہیں۔ مشترک ایک ہوتا ہے بائن، ٹھیک ہے، ایک جدا کرنے والا بائن، ایک مشتری ہے۔ ایک مشتری کا معنی ہے خریدنے والا، ایک مشتری کا معنی ہے سیارہ۔ تو یعنی کہ دو لفظ بولے جاتے ہیں مگر یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ اب جب ایسے الفاظ ہوں مشتری اور بائن، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ جب ان میں سے ایک معنی متعین ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی دلیل کی بنا پر، مشترک کے معنوں میں سے کسی دلیل کی بنا پر مشترک کے معنی میں سے جب ایک معنی متعین ہو جائے تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم اس کو کہیں گے کہ وہ معول ہے۔ اس وقت ہم اس کو کیا کہیں گے؟ معول۔ ایک منٹ، میں دو لوگ جوائن ہونا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ عمل واجب ہوتا ہے جب دو کسی دلیل اور قرینے کی بنا پر ایک معنی ترجیح مل جائے تو وہ معول ہوتا ہے اور عمل اس پر واجب ہوتا ہے۔ یہ آپ دو قسمیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حقیقت اور مجاز۔ حقیقت اور مجاز وہ لفظ جس کے وضع کرنے والے نے کسی شے کی ماہیت کے اعتبار سے اس کو وضع کیا ہو۔ وہ لفظ جس کو بنانے والے نے، وضع کرنے سے بنانے والے نے کسی ماہیت شکل حالت کے لیے بنایا ہو، اس کو ہم کہیں گے حقیقت۔ یعنی کہ جو لفظ ہمیں نظر آتا ہے، جس کی ماہیت کے لیے بنایا، جس کے لیے خاص بنایا گیا ہے، وہ حقیقت ہے۔ اور حقیقت کی قسمیں ہوتی ہے تین اقسام ہیں۔ اس کی بتا دیتا ہوں۔ متعذرہ، دوسرے نمبر پر محجورہ، تیسرے نمبر پر ہے مستعملہ۔ متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ۔ اب جس پر عمل مشکل ہوتا ہے وہ متعذرہ ہے، یعنی کہ متعذرہ پہ جو عمل ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ محجورہ وہ حقیقت ہوتی ہے کہ جس کو لوگوں نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، یعنی کہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو محجورہ کہیں گے۔ اور مستعملہ وہ ہوتی ہے کہ جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستعملہ۔ تو اس لحاظ سے حقیقت جو ہے اس کی وہ لفظ جس کو بنانے والے نے کسی ماہیت کے لیے بنایا ہو۔ اس کی تین قسمیں: متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آتا ہے مجاز۔ مجاز حقیقی معنی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے لیے اسی معنی میں استعمال کیا جائے۔ فرض کیجئے آسادن، اس کو ہم شیر کہیں گے تو یہ شیر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مگر جس جگہ پہ فرض کیجئے حقیقی معنی کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس وقت وہ اس کے معنی نہیں رہتے۔ مجاز کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے میں استعمال کیا جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجازی۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجازی، یعنی کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ہم مجازی طور پر اس کو کہہ رہے ہیں۔ کہ جیسا کہ ماں کہتی ہے، اس میں تشبیہ کا تعلق بھی آ جاتا ہے، استعارہ بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے کہ میرا چاند، میرا شیر آیا۔ اب حقیقی معنی اگر ہو تو اس کا مطلب ہے شیر، جو جنگل کا شیر ہے وہ آیا، مگر یہاں پہ مجازی معنی لیا جاتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے پیار، محبت اور اس کی بہادری کے لیے کیا کہتی ہے کہ میرا شیر آیا، اور یہ معنی کون سا ہوا؟ یہ مجازی معنی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مطلق اور مقید۔ یہ آپ کو لفظوں سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ مطلق کیا ہے اور مقید کیا ہے۔ مطلق کیا ہے اور مقید کیا ہے، یہ لفظوں سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔
मुतलक क्या होता है? ऐसा हुक्म जिसमें कोई कैद ना पाई जाए। ये अपने माइक्स तमाम लोग आप इसको ऑफ कर लें जी। मुतलक होता है कि ऐसा हुक्म जिसमें कोई कैद ना पाया जाए, जैसा कि इदा कुंतुम इला सलाति फगसिलू वुजूहकुम, तो जो आज़ाद हो वो मुतलक, और जिसको कैद कर दिया जाए कि जिसमें कोई तखसीस आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो मुक़य्यद हो गया। अब उसका हुक्म किसी चीज़ से मुक़य्यद कर देना, जैसा कि फर्ज कीजिए हदीस के साथ इस हुक्म को मुक़य्यद कर देना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फगसिलू वुजूहकुम। अब वहां पर चेहरों को धोना, तो कितना धोना है वो मुक़य्यद कर दिया गया, हाथों को कितना धोना है वो मुक़य्यद कर दिया। तो ये मुतलक हुक्म क्या होता है? उस पर अमल करना वाजिब होता है और मुक़य्यद पर भी वाजिब होता है। तो ये हकीकत और मजाक। इसके बाद हम बात करेंगे सरी और किनाया की। ये बातें आपको समझ आ रही है जी? सरी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जी सर, आवाज आ रही है? जी। सरी और किनाया ऐसा लफ्ज जिसकी मुराद वाज़ेह हो। ऐसा लफ्ज जिसकी मुराद वाज़ेह हो उसको हम कहते हैं सरी। ज़ाहिरी माना में मुश्किल ना हो, यानी कि उसमें जैसा कि मैंने बेचा, मैंने खरीदा, लफ्ज़ से मुसर हो जाता है। और किनाया वो होता है जिसके माने में कुछ पोशीदगी पाई जाए। ऐसा लफ्ज जिसके माना में कुछ पोशीदगी पाई जाए उसको क्या कहते हैं हम? किनाया। सरी का लफ्ज़ी माना क्या हुआ? सरी का लफ्ज़ी माना हुआ कि जिसके अंदर वजाहत मौजूद हो, यानी कि जिसके माना हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ रहे हो। और किनाया ऐसा लफ्ज़ जिसके माना में कुछ पोशीदगी पाई जाए, यानी कि बिल्कुल हमें वाज़ेह वो चीजें क्लियर है। आवाज नहीं आ रही किसी को भी। अच्छा,